ਇਹਦੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਰੁੱਲ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹਰ ਨੇਮਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੁਕਰਾ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ اپنا اللہ دے ولی ہیں، جڑے ایمان والے ہیں، جڑے عاشق ہیں، جڑے عشق الہی دے وچ رون والے لوگ ہیں، انہاں دا تے طریقہ ہے کہ او صرف اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں دا شکر نہیں ادا کردے، بلکہ اللہ تعالیٰ دا شکر او جڑے انہاں دی زندگی دے وچ دکھ تکلیفاں آ جاندیاں ہیں، انہاں دکھاں تکلیفاں دا بھی او شکر ادا کردے ہیں۔ وہاں نے یا اللہ کی فرمایا کہ یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اس گل طرح اے فقیراں دا، صوفیاء دا، اولیاء دا اے انداز ہے، اے انہاں دا عقیدہ ہے اور اے انہاں دا مزاج ہے کہ ہر ویلے اللہ پاک دا او دکھ دے وچ بھی اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کر دین۔ حضور غوث پاک غریب نواز آپ اپنے دور دے بڑے بڑے بہت بڑے تاجر آن۔ اے غلط ایک مطلب کہ ساڈا سوچ ہے کہ کوئی اللہ دا ولی جڑا ہے وہ صرف بہ کے اللہ اللہ کردا رہندا ہے تے دنیا دا اور کوئی کام نہیں کردا۔ حضور غوث پاک آپ تجارت فرمیندے آن اور بغداد دے خطے دے آپ سب تو بڑے تاجر آن تے آپ اللہ تعالیٰ دا ذکر پہ کردے ہاں تے ذکر کردے ہویاں آپ نو آپ دے ایک مرید نے، آپ دے ایک درویش نے اطلاع دیتی کہ حضور مال نال بھرے ہویا ایک جہاز اپنا آمدہ پیا ہا، تجارتی جہاز آمدہ پیا ہا تے حضور او پانی دیاں چھلاں دے وچ سمندر دے اندر او جہاز ڈوب گیا تے آپ نے فرمایا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ بندہ واپس چلا گیا، تھوڑی دیر بعد وہ پھر آ گیا، انہیں کہا حضور اگلی اطلاع غلط آئی، اصل اطلاع یہ ہے کہ وہ جہاز صحیح سلامت جڑا ہے وہ ساحل سمندر تے پہنچ گیا ہے۔ کہ آپ نے پھر فرمایا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ انہیں آکھیا حضور گل دی سمجھ نہیں آئی کہ جے میں جہاز دے ڈوبن دی اطلاع دیتی تے تاں بھی شکر ادا کیتا، تے جے جہاز دے صحیح سلامت پہنچن دی اطلاع دیتی تے تاں بھی تساں شکر ادا کیتا۔ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ پاک دا دتا ہویا ہا جے انہیں لے لیا تاں بھی شکر ادا کرنے آئے تے جے انہیں دے دیتا تے تاں بھی شکر ادا کرنے آئے۔ سبحان اللہ۔ کہ ویکھو نا کوئی بھی چیز ہے او کوئی ایسا آپ تا نہیں لئی یا آپ تا نہیں حاصل کی تھی، اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ ہر چیز ہے۔ او بزرگ فرمائندے آن کسے اللہ دے بندے نو کشے دیونی نا مال یا پیسہ یا کسے نو کوئی شے دے دینی تے آپ بزرگ فرمائندے آن اللہ دے ولیاں دا یہ انداز ہے، وہ فرمائندے ہیں کہ بھائی جے اللہ کریم دے دتے ہی چو دیتا ہے ایسا کیڑا گھرو دیتا ہے، مالک دے دتے ہی چو دیتا ہے، انہیں سانو دیتا ہے تے ایسا آگاں چا دیتا ہے تے ان دے ویچ ایسا کو کوڑو کیشے تھوڑی دیتی ہے، جو کچھ ہوندہ ہے وہ ان دی مخلوق تے خرچ کا ہو گیا تے اس تو پیاری تے اس تو سونی کیڑی بات ہے۔ سبحان تے میرے پیر بھائیوں اللہ تعالیٰ دا پا شکر ادا کریے کہ اللہ پاک نے بڑیاں مہربانیاں فرمائیاں نے، ہر حال دے وے شکر ادا کریے۔ میں ویکھیا ہے بعض بندے ان دی ضرورت نہیں دی، اے کام نہیں کرنا۔ اچھا میں ویکھیا ہے میرے پیر بھائیوں بندے بعض اوقات بندے کی کر دین
کہ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਨਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਪੀਰ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਅਗਾ ਤੂੰ ਅਗਾ ਭੱਜੇ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਚ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਮਾਲ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘੇਰਾ ਨਾ ਪਾਵਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾ ਵੱਲ ਲਵਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤੇ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਉਹ 5 ਵੇਲੇ ਸੱਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਜ਼ਾਨ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਬਾਂਗੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਕਾਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਪੁਕਾਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪਉਂਦੀ ਏ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਨ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਕਾਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਪੁਕਾਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਪਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਾਵਜ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇਕੀ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮਾਫ ਫਰਮਾਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਫਰਮਾਵੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੁਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਇਤਨਾ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਤਨਾ ਕਰੀਮ ਹੈ کہ اتنا مہربان ہے کہ جتنی دیر زندگی ہے روزانہ فجر ویلے بھی پکاردا ہے، ظہر ویلے بھی پکاردا ہے، عصر ویلے بھی پکاردا ہے، مغرب ویلے بھی پکاردا ہے تے عشاء دے وقت بھی وہ پکاردا ہے۔ لیکن اسی اگر پھر بھی اسی اون دی بارگاہ وچ حاضر نہیں ہوندے، لیکن اون دی پکار جڑی ہے وہ پکار اس دی اوویں ہی رہندی ہے، وہ اوویں ہی پکاردا رہندا ہے۔ لیکن اسی غفلت دے اندر اسی اپنی تباہی دا سامان کٹھا کرن واسطے دنیا دے وچ بھجے پھردے رہنے ہیں کہ ساڈے مسئلے دا حل ہو جاوے، حالانکہ مسائل دے حل اور پریشانیاں دے حل تے ہر مصیبت دا حل جڑا ہے وہ اللہ کریم نے
اس دا کرنا ہے, کسے بندے نے نہیں کرنا تے نہ کسے بندے دی اتنی اوقات ہے. دیکھو نا انسان کی ہے, انسان دی کی حیثیت ہے, انسان دی کی اوقات ہے کہ قرآن کریم دے وچ اللہ تعالیٰ فرمائندا ہے کہ تینوں میں ایک ناپاک قطرے وچوں پیدا کیتا ہے. جیڑا قطرہ ساڑے جسم تے لگ جاوے تے ساڑے تے غسل جیڑا ہے وہ واجب ہو جاندہ ہے. اسی وہ غسل کریے تے تاں اپنے وجود نو پاک کرنے آئے. اس قطرے دے وچوں اللہ کریم نے سانو پیدا کیتا ہے, ساڑی اوقات تا ہے. تے کس گل دا یہ تکبر ہے, کس گل دی یہ اکڑ ہے, کس گل دی یہ نافرمانی ہے. جس بندے دے سینے دے اندر, دل دے اندر خوف خدا ہے, اس بندے نو دنیا دی کسی چیز دا خوف نہیں, اور انہوں کوئی کمی نہیں, اور انہوں کوئی پریشانی نہیں. تے جس بندے دے دل دے وچ اللہ کریم دا خوف نہیں ہے اور اس بندے دے دل دے وچ دنیا دا ڈر ہے, اس بندے دی زندگی دے اندر سوائے ذلت اور رسوائی تو اور کچھ ہے ہی نہیں. تے میرے پیر بھائیو, اسی اپنے دلان دے اندر خوف خدا پیدا کریے. اور میں ایک گل تو انہوں میں دس دیواں کہ جس دل دے اندر خوف خدا ہوندہ ہے, اللہ تعالیٰ دا خوف ہوندہ ہے, وہ ظالم دے سامنے ڈٹ جاوے تے بھاویں وہ ظالم جتنا بھی جابر اور ہووے, جتنا مرضی ہو اپنے ظلم دے اندر بڑا ہووے, اس دے سامنے وہ ڈٹ جاندہ ہے, اس دا کدی بھی خوف نہیں رکھدا. تے جس ویلے وہ ٹریا جاندہ ہوندہ ہے تے دل دے اندر خوف خدا ہوندہ ہے تے سنبھال کے پیر رکھدا ہے کہ کدائیں کسے معصوم کیڑی دے اتے بھی میرا پیر نہ آ جاوے تے ناجائز وہ کیڑی بھی میرے پیر تھلے آ کے نہ مر جائے. تے میرے پیر بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اللہ تعالیٰ دی ذات پاک سانو معاف فرماوے. آج وقت ایسا برا آ گیا ہے کہ اسی اللہ تعالیٰ دا خوف دل وچ نہیں رکھے ہویا, بلکہ اسی دنیا دا خوف اپنے دل دے بھی رکھے ہویا. میں ایک بندے نو آکھیا او داڑھی منیندہ ہا, تے میں کہ یار تو داڑھی رکھ لے سونیا. انہیں آکھیا جی میں او کوہا بالکل ہی او سادہ بندہ. اس آکھیا جی نہیں جی بندے کی آکھسن ہوں میں مولوی بنیا میں نا. کیسی عجیب بات ہے کہ محبوب دی سنت رکھنے چ بھی یہ بندے کی آکھسنے سوچنا ہے, تے کمال نہیں ہو گئی. اس تو بڑی کیڑی بات قسمتی ہے کہ یہ جی سوچاں بندے رکھ دیں ساڑھے معاشرے دے اندر, اس مسلمان معاشرے دے اندر, اس اسلامی جمہوریہ پاکستان دے اندر, اور اس اسلامی معاشرے دے اندر اگر یہ سوچ پائی جاندی ہے تو پھر میں سمجھنا کہ یہ لمحہ فکریہ ہے. اور سانو ہے جڑیاں کدی جی ڈوراں دی بیماری آ گئی, کدی فصلاں تباہ ہو گئیاں, کدی کچھ ہو گیا, کدی کچھ ہو گیا. بھلا اپنے اعمال اللہ تے توجہ کریے کہ کی اسی کیتی جانے ہیں. کیڑا گناہ ایسا ہے جڑا کہ اسی نہیں پہ کرنے, کیڑی اللہ کریم دی نافرمانی ہے جڑی اسی نہیں پہ کرنے. تے میرے پیر بھائیوں, میرے دوستوں, رزق حلال کماؤ, دل دے اندر کدی بھی تکبر نہ رکھو, دل دے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی ذات دا خوف رکھو, دنیا دا خوف نہ رکھو. عاجزی دے اندر رہو, انکساری دے اندر رہو, رحم اپنے دل دے اندر پیدا کرو, اور کدی بھی کوئی ایسا کام نہ کرو جس دے نال اللہ تعالیٰ دی ذات پاک ناراض ہوئے, یا کوئی ایسا عمل نہ کرو جس دے نال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ناراض ہو جاویں, اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, سرکار دیاں رحمتاں تو اسی محروم ہو جاویے, حضور دی نظر رحمت ساڑھے تو ہٹ جاوے. تے میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, سانو اے توفیق عطا فرمائے کہ ہر ویلے اسی اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق زندگی گزاریے, اور اسی ہر ویلے اللہ کریم دی حمد و ثنا بیان کریے,
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت مبارکہ دے مطابق اپنی زندگی گزاریے. تے میرے پیر بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یاد رکھنا کہ جس ویلے بندے دا تعلق اپنے رب نال اسی آپ مکینے آئے، ختم اسی آپ کرنے آئے، تے جس ویلے اسی تعلق اپنا ختم کرنے آئے، کمزور کرنے آئے، اس ویلے سانو مصیبتاں گھیرا پا لیں. میں ایک ذاتی تجربہ تواڈے سامنے پیش کر دینا کہ جس ویلے اللہ تعالیٰ دی رحمت نال ہوئے تے تسی جیڑے کام نو ٹرو او کام حالی تسی ٹردے ہو تے توانو پتہ بھی نہیں ہوندا بندے تواڈے او کوئی ایسے بندے تواڈے کام آ جاندے ہیں، ایسے بندے تواڈے واسطے اللہ تعالیٰ وسیلے بنا دیندا ہے جنہاں نال تواڈا تعلق ہی نہیں ہوندا، جنہاں نال تسی کدی ملے ورتے نہیں ہوندے. سبحان اللہ. او بندے تواڈے واسطے اللہ تعالیٰ سبب بنا دیندا ہے. تے جس ویلے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تے جنہاں تے بڑے احسان بھی کیتے ہوئے، جنہاں نال بڑی مہربانی کیتی ہوئے، جنہاں دی خاطر خون ویٹے ہوئے ہوئے، وہ بندے بھی پر منہ پھیر لیں. تے میرے پیر بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اپنے رب نال اپنا تعلق اپا نہیں چھڑنا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سونی ذات نال اپنا تعلق کمزور نہیں کرنا. میری گفتگو دا ایہی مغز ہے، ایہی گل ہے. او کی ساڈے آندے کہ پتہ نہیں مثالاں بڑیاں بڑیاں ہوئی ہیں، ساریاں گلاں دی ہکا گل کہ اللہ تے اللہ دے رسول نال اپنا تعلق نہ چھوڑو تے دنیا دے اندر توانو نہ اس جہان دے اندر کوئی کمی ہے، نہ قبر وچ کوئی کمی ہے، تے نہ روز محشر نو کوئی کمی ہے. سبحان بے شک. تے جی اللہ اور اللہ کریم دے پاک حبیب تے اپنے آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے نال اگر اپنا تعلق کمزور کر لیا تے دنیا جہان دیاں مصیبتاں ساڑھے واسطے ہیں تے دنیا جہان دیاں پریشانیاں ساڑھے واسطے. اے جڑے نافرمان لوگ ہیں، اے جڑے نافرمانیاں کر دیں، جڑے لوگ دین تو دور ہیں، اور اپا ویکھنے آئے کہ انہاں لوگاں کول بڑا پیسہ ہے اور دنیاوی مال انہاں کول بڑا کٹھا ہوندہ ہے. ذرا غور نال ویکھیا کرو، راتی اتنیاں نیند دیاں گولیاں کھا کے سمجھنے انہاں سکھ دی نیند ہی نہیں ہے. ایک بندہ ارباں پتی ہوئے تے روٹی کڑک دی نہ کھا سکے، انہوں پائپ لا کے مخصوص خوراک پیوائی جاوے تے ان دے ارباں لکھاں کروڑاں ارباں روپیاں دا کی فائدہ ہے انہوں. ایک دنیا دا امیر ترین انسان ہو گزری ہے تے اس بندے کول بڑا پیسہ ہا تے انہوں بیماری آئی کہ ان دی آنکھ دا پردہ جڑا ہے کام کرنا چھاڑ گیا. اور ڈاکٹرہ نے کی کیتا کہ جناب ایک سلوشن ٹیپ لا دیتی ان دی آنکھ نال کہ او ان دے نال ہی اپنی آنکھ دا پردہ چاہ کے اتاں چا کردہ تے جیسل بند کرنی ہوندی ہے انہوں ہی تھلے کر لیندہ. ہونے آنکھ دا پردہ ویکھو نا اپنا تا اپنے آپ ہی اتاں ہیٹھا ہوندہ پہ ہے تے ان دا ایک کام کرنا چھاڑ گیا. انہوں کسے پوچھیا کہ تیری دنیا دی کی خواہش ہے؟ اسا کیا میری کوئی ساری دولت لے لوے تے صرف ایک کا ہے، میں ایک باری آپ دی مرضی نہ لکھ بند کر لما دے اپنی مرضی نہ لکھ کھول لما، میں ہی ہو چاہنا. اسی کدی انہاں نعمتاں دا شکر ادا کیتا ہے اللہ کریم دا؟ ایک بندے نو میں جاننا لاہور دے اندر ایک بندہ، اس بندے کو ارباں روپے ہیں لیکن وہ بندہ روٹی نہیں کھا سکتا. انہوں پتہ نہیں کیڑی بیماری ہے، میں نو تا اللہ تعالیٰ دی ذات معاف کرے اس بیماری دا نا نہیں ہمدہ. تے اس بیماری دے ویچ وہ بندہ کوئی چیز دنیا دی نہ کوئی پھل کھا سکتا ہے نہ کوئی روٹی کھا سکتا ہے. انہوں وہ ڈرپ دے ذریعے خوراک دیتی جاندی ہے ان دے جسم دے ویچ خون دے ویچ تے انہوں ایک مخصوص
ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਭਲਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਭਲਾ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਬਈ? ਐ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਫਰਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੌਰੇ ਰਾਤੀ ਭੁੱਖਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਵੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੱਕੀ ਲੱਭ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਸੀਨੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤੇ ਅਕਦਸ ਤੇ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਕਮਾਵੀਏ, ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕੱਬੁਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੀਏ, ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਤਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈਓ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੀਏ ਤੇ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਜੁਮੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਨਿਸ਼ਿਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤਵੀਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਤਵੀਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤਵੀਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕਰੇ और अपने आका इमामुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी दे विच जिस वेले बंदा ना आवे उस वेले तक साडे वास्ते कोई खैर हो ही नहीं सकती। हुण मैं गुफ्तगू अपनी खत्म करना क्योंकि गर्मी हबस बनी खली है ते ये तुहाडा प्यार है कि तुसी इस माहौल हमारे YouTube चैनल मकसूद अंजम गुरदासवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।